بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک دفعہ 103 پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دفعہ 99 پڑھا تھا، جس میں یہ شرائط تھی کہ آپ کب کسی کو ہلاک یا زخمی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دفعہ 100 پڑھا تھا۔ دفعہ 100 انسانی جسم کے حوالے سے حفاظت خود اختیاری ہے یا سیلف ڈیفنس ہے۔ دفعہ 100 کے بعد دفعہ 101 ہے کہ جب آپ کے جسم کے متعلق آپ کب جو ہے وہ کسی کو جو ہے ہلاکت کے علاوہ کوئی اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دفعہ 200 ہے کہ آپ کس صورت میں کب تک جو ہے وہ کسی کو نقصان یا کس وقت سے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو آج ہم دفعہ 103 پڑھ رہے ہیں، کب آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کسی شخص کو ہلاک یا زخمی کر سکتے ہیں۔ پہلے دفعہ 100 جو تھا وہ انسانی جسم کے متعلق حفاظت خود اختیاری یا سیلف ڈیفنس تھی، ابھی جو ہے آپ کے مال کے حوالے سے ہے۔ اس دفعہ کے تحت آپ کے پاس 4 شرائط ہیں، 4 ایسی چیزیں ہیں جس کے تحت آپ کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے جب مجرم سرقہ بالجبر کر رہا ہو۔ سرقہ بالجبر کیا ہے؟ سرقہ بالجبر جو ہے وہ 390 دفعہ 390 کے تحت ہے کہ جب مجرم چوری بھی کر رہا ہو اور اس سے کسی کو جان کی ہلاکت کا یا ضرر شدید کا خطرہ بھی لاحق ہو تو آپ اس شخص کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کو ہلاک کر سکتے ہیں یا اس کو ضرر شدید پہنچا سکتے ہیں۔ دفعہ 390 کے تحت جو سرقہ بالجبر ہے کہ اس سے یہ اندیشہ پیدا ہو، یہ یقین کرنے کے لیے وجہ ہو کہ اس شخص نے آپ کو دوران سرقہ دوران چوری آپ ہلاک بھی کر سکتا ہے، آپ کو اس کے پاس پسٹل پکڑا ہوا ہے، اس کے پاس چھری پکڑی ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی آلہ ہے جس سے آپ ہلاک ہو سکتے ہوں۔ دوسری شرط ہے جب وہ شخص رات کے وقت نقب زنی کر رہا ہو۔ رات کے وقت نقب زنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر میں داخل ہو رہا ہو، لیکن اس کے لیے یہ شرط لازمی ہے۔ دفعہ 445 نقب زنی میں بیان کیا گیا ہے، تعزیرات پاکستان دفعہ 445 کہ نقب زنی ایک شخص مثال کے طور پر اس کی بیوی جو ہے وہ سسرال گئی ہوئی ہے، وہ شخص اپنی بیوی کو اٹھا کر لے کے آنے کے لیے اس کے لیے گھر میں داخل ہو گیا ہے اور آپ اس کو ہلاک کر دیں تو یہ غلط ہوگا۔ اس کو ہلاک اس صورت میں کر سکتے ہو کہ اس کے پاس پسٹل ہو، اس کے پاس چاقو چھری ہو اور وہ آپ کو جو ہے وہ ہلاک کر رہا ہو، آپ کو زخمی کر رہا ہو۔ اس صورت کے علاوہ اگر وہ خالی ہاتھ ہے تو آپ اس کو اگر چاقو بھی مارتے ہیں، اس کو آپ چھری بھی مارتے ہیں تو آپ اس چیز کو غلط کر رہے ہیں۔ لہٰذا نقب زنی کی صورت میں تب یہ ہو سکتا ہے، صورت تب یہ بن سکتی ہے جب وہ شخص کسی ایسی چیز سے، کسی ایسے اسلحے سے لیس ہو کہ اس سے ہلاکت واقع ہو سکتی ہو۔ تیسری شرط ہے کہ کسی عمارت یا خیمہ جس میں انسان یا مال ہوں کو جلاتا ہو یا نقصان پہنچاتا ہو۔ اب ایک گھر ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہوں اور کوئی شخص اس گھر کو جلانے کی کوشش میں ہو، یا جس میں کوئی گودام بنایا ہوا ہو، کوئی مال رکھا ہوا ہو اور وہ شخص اس انتہا تک پہنچے کہ وہ اس عمارت کو یا تو جلا رہا ہو یا پھر وہ اس عمارت میں جو سامان، جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جو مال رکھا ہوا ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہو یا ختم کر رہا ہو۔ اچھا، چوتھی صورت کیا ہے کہ چوری یا نقصان رسانی کر رہا ہو اور اس کے اس فعل میں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ ایک بندہ چوری کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، وہ ہاتھ خالی ہے تو وہ کسی کو مار تو نہیں سکتا ہے، پھر آپ اس کو ہلاک بھی نہیں کر سکتے ہیں، ضرر شدید بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے اس شرط کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے اور دفعہ 99 کی پابندیوں کو مد نظر رکھنا ہے آپ نے اپنی سیلف ڈیفنس کی صورت میں۔ اب جب وہ بندہ چوری کر رہا ہے، نقصان رسانی کر رہا ہے، اس کو آپ پکڑ کے باندھ کے پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں تو پھر آپ نے ہلاک نہیں کرنا۔